فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. سورۃ الذاریات کی آپ کے سامنے مکمل تلاوت ہوئی. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان شواہد قیامت. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ 4 آیات کریمہ ہیں اور 4 قسمیں ہیں، اور ان کے معانی کے اعتبار سے 2 طرح کے معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلی صورت میں والذاریات ذروا، بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے، اس سے مراد ہوا. فالحاملات وقرا، اور بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم جب وہ بوجھ اٹھاتی ہیں، مراد بادل، کہ بادل جب پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کی قسم. فالجاریات یسرا، پھر ان کی قسم جو چلتی ہیں نرمی کے ساتھ، اس سے مراد دریاؤں کے اندر کشتیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، یا اس سے مراد آسمان کے ستارے بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 4 فالمقسمات امرا، پھر حکم سے، اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والیوں کی قسم، اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہ فرشتے ہو سکتے ہیں اس صورت میں. اب دوسری صورت میں ترجمہ کیا ہے؟ والذاریات ذروا، قسم ہے اڑا کر بکھیرنے والیوں کی، اس سے مراد ہوا. فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے بوجھ اٹھانے والیوں کی جب وہ بوجھ اٹھاتی ہے، اس سے مراد بھی ہوا ہے کہ جب ہوا ایک چیز کا بوجھ اٹھا کر کے اپنے طوفان سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے، جیسا کہ چادریں، درخت وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے وہ ہوا کے زور سے اڑ کر کے دوسری جگہ جاتی ہیں. نمبر 3 فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو آہستہ آہستہ نرمی سے چلتی ہے، اس سے مراد عام طور پہ جو ہوائیں ہیں، باد نسیم وغیرہ، یہ جو ہلکی ہوائیں ہیں جو انسان کی راحت کے لیے، سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں. گرمیوں میں آپ جانتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے تو کتنی پرسکون اور لطف محسوس ہوتی ہے، اس سے مراد ہے. فالمقسمات امرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو حکم سے تقسیم کرتی ہے، یعنی ان بادلوں کو جو بادل آسمان میں اڑتے ہیں، ان آسمان میں موجود بادلوں کو یہ ہوائیں اپنے زور سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں. پھر وہ بادل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے وہاں برستے ہیں، پھر دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، وہاں برستے ہیں، پھر دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. تو یہ جو برسنا ہے یہ حکم سے اللہ کے اوپر برستے ہیں، لیکن اللہ سبب کے طور پر ان بادلوں کو چلانے کے لیے ہواؤں کو چلاتے ہیں. ان ہواؤں کے ذریعے سے بادل آگے 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 چلتے رہتے ہیں. اسی کو یہاں تعبیر کی فرمایا گیا فالمقسمات امرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو ان بادلوں کو اللہ کے حکم سے تقسیم کرتی ہیں. اب دونوں طرح کے معنی سمجھ آ گئے. پہلی صورت میں نے جو ترجمہ کیا اس میں 4 آیتیں ہیں، 4 قسمیں ہیں اور 4 الگ الگ چیزیں ہیں. نمبر 1 بادل، نمبر 1 ہوا، نمبر 2 بادل، نمبر 3 فرشتے، آسمان کے ستارے یا سمندر میں موجود کشتیاں، دونوں مرادوں سے، اور نمبر 4 آسمان میں موجود فرشتے. یہ ہے پہلی صورت. اس صورت میں تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے امیر المومنین والذاریات ذروا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہوائیں. اور اللہ کی قسم اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں نہ کہتا. یعنی مراد یہ ہے کہ والذاریات ذروا سے مراد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہواؤں کو لیا ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ فالحاملات وقرا، یہ بوجھ اٹھا کر چلنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس سے مراد بادل ہیں. اور اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نہ سنا ہوتا تو میں نہ کہتا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ فالجاریات یسرا، یہ نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد کشتیاں ہیں سمندر میں چلنے والی. اور اللہ کی قسم اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں نہ کہتا. پھر اس نے پوچھا کہ فالمقسمات امرا، اللہ کے حکم سے تقسیم کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو جواب دیا کہ اس سے مراد فرشتے. اور اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں نہ کہتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے منبر پر تشریف فرما تھے. آپ نے ان 4 آیات کی اسی طرح کی تفسیر بیان کی اور اسی طرح کی بات کی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو میں نہ کہتا. وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خطبے میں یہ آتا ہے کہ فالجاریات یسرا سے مراد آسمان کے ستارے ہیں. آسمان میں موجود کیا ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان میں موجود ستارے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سمندر میں موجود کشتیاں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اسی لیے میں نے بھی ترجمے میں بھی بات کہی کہ آسمان میں موجود ستاروں کی قسم یا سمندر میں موجود کشتیوں کی قسم جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں. کشتیاں چلتی ہیں، ستارے چلتے ہیں، لیکن دونوں کی رفتار، دونوں کا چلنا بالکل دھیما ہے، آہستہ 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 چلتے ہیں. فالجاریات یسرا کا معنی یہ ایک قول ہو گیا، ایک بات ہوگی. دوسرا قول جو میں نے بعد میں ترجمہ کیا اس پہ یہ آتا ہے کہ ان 4 آیات میں 4 قسمیں کھائی گئیں، لیکن یہ 4 قسمیں ہیں ہواؤں کی. لیکن ہواؤں کی قسمیں ہیں، ہواؤں کی بعض ہوائیں وہ ہیں کہ جو اتنی تیز اڑتی ہیں، اتنی تیز چلتی ہیں کہ اس سے چیزوں کا اڑنا نظر آتا ہے.
بعض ہوائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ تیز اڑتی ہیں کہ اس سے وہ بوجھ کو بڑے برجوں کو اٹھا کر کے پھینکتی ہیں. بعض ہوائیں وہ ہوتی ہیں جو بڑے دھیمے دھیمے انداز میں چلتی ہیں. بعض ہوائیں وہ ہوتی ہیں جو بادلوں کو ہنکاتی ہیں. یہ چاروں قسم کی ہوائیں یہاں پر مراد ہیں. وہ ہوائیں جو چیزوں کو اڑاتی ہیں بکھیرتی ہیں, وہ ہوائیں جو چیزوں کے بوجھ کو اٹھا کر کے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں, وہ ہوائیں جو دھیمے دھیمے انداز میں نرم انداز میں چلتی ہیں, سکون کا ذریعہ ہوتی ہیں, رحمت کا ذریعہ ہوتی ہیں. وہ ہوائیں جو بادلوں کو لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ, تیسری سے چوتھی جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں. یہ 4 آیتیں, 4 قسمیں اور 4 قسم کی ہوائیں. دیکھیے, انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. 4 قسمیں کھائیں, خواہ وہ ایک ہوا کی 4 قسمیں ہوں, یہ 4 الگ الگ چیزیں ہوں, ہوائیں, بادل, کشتی, آسمان کے ستارے یا فرشتے. یہ 4 الگ الگ چیزیں ہوں یا ایک ہی چیز ہو, یہ ہے قسم. جواب قسم کیا ہے؟ قسم کس بات پہ کھائی گئی؟ اللہ پاک نے جس بات پہ قسم کھائی وہ یہ ہے, انما توعدون لصادق, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے. لصادق, البتہ سچا, یعنی جو وعدہ تم سے, وہ وعدہ کیا ہے؟ قیامت کے وقوع کا. قیامت کا واقع ہونا 100% سچا ہے. وان الدین لواقع. اس دین سے مراد 2 معنی ہیں. نمبر 1 قیامت, یوم جزا جس کو مالکی یوم الدین, یا دین سے مراد وہ دین ہی ہے جس کو ہم دین کہتے ہیں. دین سے مراد قیامت یا دین سے مراد دین محمدی. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, پہلی صورت میں ترجمہ, اور انصاف کا دن, جزا کا دن واقع ہوگا, ضرور ہوگا, جزا کا دن ضرور واقع ہوگا. یہ پہلا معنی. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, جس دین کو تمہارے کان سن رہے ہیں یہ دین ضرور بالضرور غالب ہو کر رہے گا. انما توعدون لصادق, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ البتہ ضرور سچائی پر مبنی ہے, یعنی قیامت. یا وانما توعدون لصادق, دوسری صورت میں جو ان الدین لواقع کا ترجمہ کریں گے کون سا دین سے, تو پھر ترجمہ اس کا بھی ہوگا انما توعدون لصادق, تم سے وعدہ ہوا ہے کس چیز کا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, دین الہی غالب ہوگا تو ہوگا. یہ بات پکی, سچی اور کنفرم ہے. والسماء ذات الحبک, یہ اب 5ویں قسم اٹھائی جا رہی ہے. اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں. حبک رسیاں, حبک راستے, حبک جالیاں, مختلف اس کے معنی ہیں. لیکن یاد رکھیے کیا مراد یہ ہے کہ آسمانوں کی قسم یا آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں. دیکھیے یہ راستے مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہے, یہ راستے مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہے, لیکن راستے موجود ہیں. ایسے ہی ہیں جیسا کہ میرے آپ ہر جاندار کے اندر روح موجود ہے لیکن نظر نہیں آ رہی, ہوا ہے لیکن نظر نہیں آ رہی, ایسے ہی آسمان کے اندر راستے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. یہ راستے کون سے ہیں؟ فرشتوں کی آمد و رفت ہے. وہ ایک راستہ نہیں ہے, کئی راستے ہیں فرشتوں کے مختلف راستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ ایک خاص سواری کے اوپر سوار ہو کر کے زمین سے آسمان کے اوپر گئے. تو یہ ایک راستہ تھا جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور وہ بیت المقدس کے بالکل سیدھ میں اوپر راستہ ہے. ایک راستہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر اللہ کی تجلیات کا پڑتا ہے, یہ تجلیات الہی کا راستہ ہے. تحت الثری سے لے کر کے عرش معلیٰ تک, یہ جو پورا کا پورا 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں کے نیچے ایک مقام ہے جس کو خانہ کعبہ والا مقام کہتے ہیں. اوپر بھی اور نیچے بھی سارا کا سارا کیا ہے؟ راستہ ہی راستہ ہے. والسماء ذات الحبک, اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں. اب اہل مکہ کو, قریش کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے انکم لفی قول مختلف, تم ایک مختلف بات میں گرے ہوئے ہو یا ایک مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو. دیکھیے مراد سے کیا ہے کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی بات کرتے تھے. اگر وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ سے مراد دین اسلام ہو تو پھر اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق, قرآن سے متعلق مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ یہ قرآن رسول کا اپنا لکھا ہوا ہے, اپنا بنایا ہوا ہے. کبھی کہتے تھے کہ فلاں سے پڑھ کر آتے ہیں, کبھی کہتے تھے یہ فلاں ان کو سکھا کر جاتا ہے. کبھی کیا کسی ایک بات پر ڈٹ کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں خود اپنی بات پہ یقین نہیں تھا, اپنی کسی بات پہ بھی خود یقین نہیں تھا, خود ایک دوسرے کو جھٹلاتے تھے. ایک معنی یہ ہے. انکم لفی قول مختلف کا معنی پھر دوسرا یہ ہوگا کہ قیامت کے حوالے سے ان کی جو آرا تھی, جو باتیں تھی وہ مختلف تھی. اللہ نے اس کو بھی اظہار فرمایا یؤفک عنہ من افک, پھر فرمایا اس سے وہی پھرتا ہے, یعنی قیامت کی بات سے یا دین سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے. معنی یہ ہے کہ جو آدمی اپنی صلاحیتوں کو خراب کر دیتا ہے پھر اللہ اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں عدم توفیق کی, کہ اب یہ توفیق قبول نہیں کرے گا. اسی بات کی طرف اشارہ ہے. ورنہ یاد رکھیے اللہ پیدائشی طور پر کسی بھی انسان کی صلاحیت کو مفقود نہیں کرتے, صلاحیت ہر ایک کو ادا کرتے ہیں. پھر انسان اپنے اعمال, اپنا افعال اور کردار کے ذریعے سے جب صلاحیت کو خراب کرتا ہے تو پھر اللہ مہر لگاتے ہیں. اللہ پاک ہماری صلاحیتوں کو قائم اور دائم رکھے, ہماری صلاحیتوں کو مفقود اور ختم نہ فرمائے. دیکھیے الذین هم فی غم قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون, فرمایا اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں گے. معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہواؤں میں باتیں کرتے ہیں قتلا, وہ ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہوں گے. الذین هم فی غمرۃ ساہون, یہ کون لوگ ہیں؟ جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں, یعنی انجام سے غافل ہیں, اپنی سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, بے خبری کی وجہ سے. یسألون ایان یوم الدین, پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا, جزا کا دن کب ہوگا. اب آگے جواب سنیے ان کا جواب. یوم هم علی النار یفتنون, ان کو جواب دیا گیا ہے کہ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. ذرا جملے کو سمجھیے گا, بڑا عجیب جملہ ہے.
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جزا کا دن کب ہوگا. دیکھیں ایک ہوتا ہے متا یوم الدین، ایک ہوتا ہے ایان یوم الدین. متا اور ایانہ دونوں کسی زمانے یا کسی وقت کی سے متعلق سوال کے لیے آتے ہیں، کس زمانے میں کس وقت ہوگا. دونوں لفظ ایک ہی معنی، لیکن فرق یہ ہے متا اور ایانہ میں فرق یہ ہے کہ ایانہ کا لفظ جب آتا ہے کسی زمانے اور وقت کے حوالے سے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ زمانہ وہ وقت جو بہت دور، سوال کرنے والے کے ذہن کے مطابق بہت دور ناممکنات میں سے اس سے متعلق سوال کرتا ہے. تو مشرکین مکہ یوم جزا کو ناممکن سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، یہ یوم جزا کب آئے گا، وہ جو تو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دور دور وہ کب آئے گا. یعنی ہمارا دماغ ہماری عقل اس بات کو تسلیم ہے. اللہ نے جواب دیا یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اسی دن آئے گا جس دن تمہیں ان کو عذاب میں جھونکا جائے گا. ذوقوا فتنتکم، اس وقت کہا جائے گا اب اپنی شرارت کا اپنے فتنے کا مزہ چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی بچایا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، پہلا پیراگراف ختم ہو گیا، یعنی کفار، ان کے احوال، ان کے اعتراضات، اس کا جواب، یہ سارا ختم ہو. اب متقین کا ذکر. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار جنتوں میں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیتا ہوگا اس کو لے رہے ہوں گے. کتنی زبردست بات یہ ہے. فرمایا جو نعمتیں رب دے رہا ہوگا اس کو لیتے جائیں گے، نہ لینے والوں کے لینے میں کمی، نہ دینے والے کے دینے میں کمی. اللہ اکبر، اتنی زبردست نعمت والی جگہ. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اور یہ بلا وجہ نہیں کہ جنت میں ایسے ہی چلے گئے، خام خواہ چلے گئے، نہیں، ان کا صاف ان کے اعمال بیان کیے گئے. فرمایا بے شک اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں بخشش مانگا کرتے تھے اپنے رب سے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے، حق للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی اور والمحروم اور نہ مانگنے والے کے لیے بھی کیا ہوتا تھا، حق ہوتا تھا. کیا مطلب؟ معاشرے میں دو طرح کے ضرورت مند ہوتے ہیں. ایک ضرورت مند وہ ہے کہ جو پتہ نہیں ضرورت مند ہے یا نہیں لیکن دستے سوال دراز کر رہا ہے ہر ایک کے سامنے، دستے سوال، جیسا کہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں. اور ایک وہ آدمی ہے کہ جو ضرورت مند ہے لیکن اپنی زبان کسی کے سامنے کھولتا نہیں ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی اس عادت اور روش کی وجہ سے کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، اپنی سفید پوشی میں ہی رہتے ہیں. اس عادت کی وجہ سے ناواقف آدمی، جاہل ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ آدمی بڑا مالدار ہے، ضرورت مند اس کو نہیں ہے، اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جیسا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں محرومین جو سوال نہیں کرتے، سائلین جو سوال کرتے ہیں، دونوں کا اپنے مال میں وہ حق سمجھتا ہے اور دونوں کو ہی وہ مالی معاونت سے مستفید کرتا ہے. تو فرمایا یہ متقین ہیں. وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی متقین کے لیے نشانیاں بہت ہیں. وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفوس میں بھی نشانیاں ہیں. فلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہارا رزق جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں، تمہارا رزق آسمان میں ہے. دیکھیے اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ رزق کے فیصلے یا کسی چیز کے بھی فیصلے کہاں سے آتے ہیں، آسمان سے، اور ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں ان کو، زمین میں. اللہ پاک فرماتے ہیں زمین میں نہیں ہے، آسمان سے آنے والے، یعنی فیصلے آسمان سے آنے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اسباب رزق جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کے لیے جو بنیادی طور پر ایک اہم ذریعہ ہے وہ ہے بارش. وہ کیا چیز ہے؟ وہ بارش کہاں سے برستی ہے؟ فی السماء رزقکم، آسمان میں ہے تمہارا رزق، یعنی بارش یا پھر اللہ کا حکم. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح کہ تم بات کرتے ہو، یعنی جس طرح تمہاری اے متقین جیسے تم کہتے ہو نا ایسی ہی یہ یقینی بات ہے، یعنی جس طرح تمہارا قول ہے ویسے یہ یقینی خبر. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، ان آیات کریمہ کا پس منظر سمجھیے. جناب لوط علیہ السلام ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے، وہ قوم ناہنجار تھی، تفصیل ہمارے سامنے بارہا آ چکی، اور ایک بدفعلی میں کہ عمل میں مبتلا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے فرشتے بھیجے، اور یعنی اس انداز میں بھیجے کہ وہ انسانی روپ میں آئے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. ان فرشتوں کے دو کام تھے، ایک کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینا، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بھتیجے کی قوم کے حوالے سے ہلاکت کی خبر دینا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، انہوں نے اس مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا. تفصیلی واقعات آپ کے سامنے 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکے. وہ پریشان ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جناب ہم کوئی انسان نہیں ہے، ہم تو فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ کو بشارت دیں بیٹے کی جو آپ عرصہ دراز سے کئی دہائیوں سے مانگتے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے بھتیجے کی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے آئے ہیں. بس یہ دو خبریں. اب پہلی خبر جب دی تو ابراہیم علیہ السلام کو خبر دے رہے تھے، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا یہ بات سن رہی تھی. انہوں نے اس کو عجیب سمجھا تو فضاحت، تو وہ ہنس پڑی، یعنی اس انداز میں کہ آواز ان کی آ گئی فرشتوں کو. تو فرشتوں نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتی ہیں، کیا تم آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے. تو جواب یہ کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہے، بس بشارت لے لیجیے. اور صرف آپ کو بیٹے کی نہیں پوتے کی بھی بشارت دیتے ہیں. صرف بیٹے کی نہیں پوتے کی بھی، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کا صرف بیٹا ہی نہیں ہوگا، آگے اس کی نسل بھی اور اولاد بھی چلے گی. اور پھر جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے،
تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے آئے ہیں. تب ادھر سے مطمئن ہوئے ورنہ پہلے بہت پریشان ہوئے. سورہ ہود میں تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکا. دیکھیے جائے آپ کا ترجمہ. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، بھلا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا. قال سلام، تو ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، اللہ اکبر، یہ ایسے لوگ تھے، ایسی جماعت آئی کہ منکرون، کہ جن کے ساتھ نہ جان تھی نہ پہچان تھی، ناواقف لوگ تھے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو اپنے گھر جا کر اپنے ایک بنا ہوا موٹا بچڑا لائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر گئے، ایک بچڑا اٹھایا اور لیا، اس کو ذبح کیا، اس کو بھون کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے اچھا کھانے کے لیے رکھ دیا تو وہ کھا نہیں رہے تھے. الا تاکلون، تو کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، اب اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کھایا. جب کہا نا تو کہنے کے باوجود بھی نہ کھایا. اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. فاوجس منہم خیفہ، اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا. کیا ماجرا ہے، یہ کھا کیوں نہیں رہے؟ کوئی دشمن کس لیے آئے ہیں؟ قالوا لا تخف، وہ بھی بھاپ گئے ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کے اثرات سے کہ اب یہ فطری خوف میں مبتلا ہو گئے. میں نے جواب دے دیا ہے. سوال ہوتا ہے کہ نبی کا کسی اور سے ڈر سکتا ہے؟ جواب، یہ فطری خوف ہے یا حقیقی خوف نہیں. قالوا لا تخف، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے. وبشروہ بغلام علیم، پہلی بات سنا دی، کہا اور ان کو ایک دانشمند بیٹے کی بشارت بھی سنائی. فاقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم، تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئی، یعنی بولتی ہوئی تشریف لائیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی. دیکھیے فسکت وجہہا، اس کا معنی یہاں پر بظاہر تو یہی ہے کہ آپ اپنے چہرے پر ایسے تھپڑ مارتے ہوئے، لیکن یہ ترجمہ بالکل نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے. یہاں مفہوماً معنی یہ ہوگا کہ آپ اپنے منہ پر ہاتھ تعجب کے لیے رکھتے ایسے. جب کوئی آدمی انہونی بات ہوتا یہ کہ اس کو ہے فسکت وجہہا، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا، پیٹا نہیں، مارا نہیں. بعض لوگوں نے اس سے ماتم ثابت کیا. جناب ماتم ثابت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ نے ماتم کیا تھا. بھائی کس بات میں ماتم کیا؟ چلے اگر فرض کریں ماتم ہی مراد ہو تو سوال یہ ہے کہ یہ ماتم خوشی پر تھا یا غم پر تھا؟ انہوں نے خوشخبری دی ہے، بس مطلب انہوں نے ابھی دوسری والی بات نہیں کی، پہلی خوشخبری دی. خوشخبری پر کیا وہ ماتم کریں گی؟ عقل کے ناخن لوگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو ماتم کر رہے ہو یا حضرت حسین کو شہید کرنے کی خوشی میں کر رہے ہو، تو بات ثابت ہوگی. فسکت وجہہا، اس کا معنی یہی ہے کہ وہ حیرت کے ساتھ اپنے چہرے پر انہوں نے ہاتھ رکھا، یعنی منہ پہ ہاتھ رکھا. وقالت عجوز عقیم، تو کہنے لگی ہاں بڑھیا اور بانج، یعنی میں بڑھیا بھی ہوں بانج بھی ہوں، بھلا اولاد کہاں سے ہوگی؟ قالوا کذلک قال ربک، تو فرشتے کہنے لگے ہاں آپ کے پروردگار نے یوں ہی فرمایا، انہ هو الحکیم العلیم، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے، کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ یعنی ایک تو بشارت ہو گئی نا، اور کوئی مقصد بتا. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر کنکر برسائیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، ایسے کنکر جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے آپ کے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے، یعنی ان کنکروں کو متعین کر دیا گیا کہ یہ فلاں 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 پہ مارنے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اور تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا. اللہ پاک نے خبر سنائی. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا گھر یا لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کسی گھر کا ذکر ہو رہا ہے کہ اور ایک گھر تھا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑی. ایک واقعہ بیان ہو چکا اعمال کے نتیجے کے اعتبار سے، ایک واقعہ بیان ہوا قوم لوط کی بربادی، عذاب اور ان کی ذلت کے حوالے سے. اب دوسرا واقعہ آیت نمبر 38 سے شروع کرتے ہیں. یہ ہے قوم فرعون یا فرعون اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت اور تباہی کا. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ السلام کے حال میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا. فتولی برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس نے یعنی فرعون نے اپنی جماعت پر منہ موڑ لیا، یعنی اپنی افرادی قوت، اپنی جماعت کے گھمنڈ کی بنیاد پر اس نے اعراض کیا موسیٰ السلام کی دعوت سے. وقال ساحر او مجنون، دو باتیں کہیں اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو بنی اسرائیل نے عمومی طور پہ آپ کی دعوت کو لبیک کہہ لیا، مان لیا، لیکن فرعونیوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا. نہ صرف مانا نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں دو باتیں انہوں نے کہیں. ایک بات یہ کہی کہ آپ جادوگر ہیں، دوسری بات کہی کہ آپ یا دیوانے ہیں. جادوگر وہی معنی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کے فرعون یہ سمجھا کہ جیسے میرے زمانے کے جادوگر چیزوں میں تغیر و تبدل کرتے ہیں تو شاید موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کا کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی اس طرح کا کوئی ملکہ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ جادو کے فن کے ذریعے سے چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف دو ہی معجزات دکھائے، ایک ید بیضاء اور دوسرا عصا جو کہ سانپ بن جاتا تھا.
فرعون نے اس کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہنے کی وجہ ان کے ہاں یہ تھی کہ یہ شخص نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتا ہے جن باتوں کے نتیجے میں ہمارے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا ہو رہا ہے، فتنے پیدا ہو رہے ہیں، فسادات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس بنیاد پر کہ ان کی بات کے نتیجے میں ایک گروہ ماننے والا ایک گروہ نہ ماننے والا، نتیجتاً دونوں کے درمیان اختلاف، اس اختلاف کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ مجنون ہے۔ ان کے جنون کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے۔ اب آگے چلیے، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا۔ ملیم یعنی ملامت زدہ ہو گیا۔ کیا معنی؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ فرعون کے اس وقت کے حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب فرعون غرق آب ہونے لگا تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ جواب آیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یہ ملامت کہ اللہ کی طرف سے ملامت کی گئی کہ اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ ملیم کا ایک معنی یہ ہوا کہ جب اس کے غرق آب ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے اس کو اس کے اعمال بد کی وجہ سے ملامت کیا۔ اللہ نے کیا یعنی اللہ کی طرف سے پشتون کی۔ دوسرا معنی اس کا یہ وہ ملیم، یہ اس کے کام ہی ملامت والے تھے، ملامت ہوئی، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ اس کے کام ملامت والے تھے، معنی یہ کہ یہ مظالم ڈھایا کرتا تھا، لوگوں کے پاؤں میں لوگوں کے ہاتھ میں کیل گاڑا کرتا تھا، یہ اپنے سامنے سجدہ نہ کرنے والوں کو قتل کیا کرتا تھا، یہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، یہ پیغمبر کا انکاری تھا، اس نے بنی اسرائیل کو ان پر مظالم ڈھا رکھے تھے۔ یہ تمام وہ کام تھے جو کام بذات خود ملامت والے تھے۔ وہ ملیم کا معنی سمجھ گئے؟ دونوں معنی، ایک یہ کہ غرق آب ہوتے وقت اس کو ملامت کیا گیا، دوسرا یہ کہ اس کے اعمال کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کے سارے کام کیا تھے؟ ملامت والے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ دو واقعات گزر گئے ہمارے سامنے، کس بات پر؟ کہ اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے نتائج اچھے، برے اعمال کے نتائج برے۔ دو واقعات، ایک قوم لوط کی برائی کے اعمال نتائج، دوسرے فرعون اور اس کے لشکر کی برائی کے نتائج۔ اب تیسرا، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کی قوم کے حالات میں بھی نشانی ہے۔ کیسی نشانی؟ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی۔ دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی ہوا کی قسمیں کھائی گئی، اڑانے والی، بکھیرنے والی، بوجھ اٹھانے والی، باد نسیم کی طرح خوشگوار ہوا، یا اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے والی۔ تو دیکھیے ہواؤں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض ہوائیں وہ ہیں جو راحت جاں کا سبب ہوتی ہیں، بعض ہوائیں وہ ہیں کہ جو زحمت جاں کا سبب ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اور قوم عاد کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ نے مشرق کی طرف سے آنے والی ہوا کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائی۔ کب؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ اور پھر اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ قوم عاد کو اللہ نے مغرب کی طرف سے چلائی جانے والی ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ان کے اوپر جب نامبارک، عقیم معنی بانج، یعنی ایسی ہوا جو ان کو بانج کرنے والی تھی، نیست و نابود کرنے والی تھی، ایسی ہوا ان کے اوپر چلائی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، فرمایا وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، اور قوم ثمود کے حالات میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ یہ قوم کون سی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اونٹنی ان کے درمیان میں آئی، انہوں نے نافرمانی کی، اونٹنی کو شہید کر دیا، نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور عذاب کیسا عذاب آیا؟ فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ تفصیل قوم عاد کے اوپر عذاب کی سورہ احقاف میں اور دیگر سورہ صورتوں میں ہمارے سامنے آ چکی۔ قوم سمود کے حوالے سے بھی کئی دفعہ یہ واقعات آ چکے، صرف ہم خلاصتاً اشارتاً پڑھیں گے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ ہی کر سکتے تھے، یعنی مقابلہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اٹھنے کی بھی طاقت ان میں موجود نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ قوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، یعنی اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر چکے۔ کیسے؟ غرق آب کیا ساری کی ساری قوم کو۔ انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہ قوم نوح کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یہ پانچوں اقوام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ پانچوں کی پانچوں قومیں سارے کے سارے کون لوگ تھے؟ فاسق لوگ تھے۔ یہاں فاسق سے مراد کافر، فاسق سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے فاسق کا اطلاق بعض اوقات صرف اس شخص پر بھی ہوتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہو، وہ مومن ایک گناہ کبیرہ، اور بعض اوقات فاسق کا استعمال لغوی طور پر ایک ایسے آدمی پر بھی کیا جا سکتا ہے جس کے گناہ اکبر الکبائر میں سے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن اس پر بھی فاسق کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ لغوی اعتبار سے ہوتا ہے۔ حقیقی طور پر فاسق اس شخص کو کہا جائے گا کہ جو شخص کفر کی دہلیز پہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے؟ مشرک کو، کافر کو حقیقی فاسق کہا جائے گا۔ نمبر 2 پہ پھر گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے۔ یہاں تک 5 اقوام کا ذکر ہے جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عقلی طور پر قیامت کے وقوع کے حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیے مشرکین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ جی یہ 5.5 فٹ 6 فٹ کا قد جو اس انسان کا ہے، اس انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر ان کو اعتراض تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم 5.5 فٹ 6 فٹ کے قد پر اگر تمہیں اعتراض ہے، تمہیں تحفظ ہے کہ اس کو کیسے پیدا کیا جائے گا، ذرا دیکھو تو اپنی عقل سے کام لو، آسمان کو دیکھو۔ ہماری طاقت اور قوت کا اندازہ آسمان کے بناوٹ سے ہو سکتا ہے۔ آسمان جس کی وسعت، جس کا پھیلاؤ اس قدر
زیادہ ہے اور اس کی بناوٹ اس قدر مشکل ہے تمہاری نظروں میں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو جب وہ ہم نے بنایا اور پیچھے آ چکا کہ ہم جب تھکے نہیں، اس کو بنا کر بھی تھکے نہیں، زمین کو بنا کر بھی تھکے نہیں، زمین و آسمان کے درمیان چیزوں کو بنا کر بھی ہم نہیں تھکے، تو بھلا تمہارا بنانا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا. ہاتھوں سے مراد یاد رکھیے اللہ رب العزت جسم سے اعضاء سے پاک ہیں. جب اللہ کی طرف کسی عضو کی نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد لازماً اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے. یہ جو عید کا لفظ ہے اس کا اطلاق قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہوا ہے اور اس سے مراد طاقت اور قوت ہی ہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا. وإنا لموسعون، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے اپنی طاقت سے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم بے شک اس کو پھیلانے والے ہیں، یعنی اس کا پھیلاؤ کرنے والے بھی ہم ہیں. دیکھیے ایک چھوٹا سا ذرہ مادہ اس کو اللہ نے لیا، بنایا بھی اس کو اللہ نے، پھر اس چھوٹے سے مادے کو اللہ نے پھیلایا پھیلایا پھیلایا، وہ زمین بن گئی. اسی مادے کا ایک حصہ زمین کانتا رتقا ففتقناہما، دونوں ایک مادہ تھے، پھر اس کے دو ٹکڑے کی، ایک ٹکڑے سے زمین بنائی اور دوسرے ٹکڑے کو زمین سے بھی کئی زیادہ پھیلایا اور اوپر اٹھا دیا اور وہ نیل گون چھت بن گئی. اس کو آسمان کہتے ہیں. یہ آسمان اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے اس میں وسعت پیدا کی گئی. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو وسعت دینے والے بھی پھیلانے والے بھی ہم ہیں. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ جو آسمان کی وسعت ہے نا جو تمہیں نظر آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ ہم صرف اتنا ہی پھیلانے والے ہیں، ہم چاہیں تو مزید بھی پھیلا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو مزید بھی اس میں وسعت کر سکتے ہیں. یعنی اس کو پھیلایا بھی ہم نے اور مزید پھیلا بھی ہم سکتے ہیں، یہ معنی ہے. تو جب اس سے اشارہ کیا، باریک اشارہ، تمہیں بنایا بھی ہم نے اور تمہیں دوبارہ بنائیں گے بھی ہم ہی. ہمارے لیے پہلی دفعہ بنانا بھی مشکل نہیں تھا، ہمارے لیے دوسری دفعہ بنانا بھی. اور اللہ نے تو عجیب بات فرمائی کہ یہ جو زمین اور آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ زمین اور آسمان قیامت کے دن نہیں ہوں گے. اس زمین اور آسمان کے مٹانے کے بعد اللہ ایک نئی زمین، نیا آسمان پیدا کریں گے. جو رب اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین دوبارہ بنا سکتا ہے تو اس کے لیے انسان کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے تو قرآن نے کہا انتم اشد خلقا ام السماء، تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ دیکھیے والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا، فنعم الماہدون، تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. ومن کل شیء خلقنا زوجین. اچھا یہاں پر زمین کے بچھونے کا ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ زمین انسانی حیات کے لیے ایک بہترین مقام، بہترین جگہ ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ زمین کی پشت ہی انسانی حیات کے لیے بہترین جگہ ہے. اس کے علاوہ دیگر تمام سیارے، اس کے علاوہ دیگر تمام مقامات وہ انسان کی رہائش کے لیے موزوں نہیں ہیں. رہائش ممکن ہے، موزوں نہیں. چاند پر رہنا ممکن ہے، ناممکن نہیں، لیکن موزوں نہیں. جو سہولیات آپ کو زمین پر مل سکتی ہیں، آسانی سے مل سکتی ہیں، ہر غریب امیر کو مل سکتی ہیں، وہ کسی اور سیارے پر نہیں مل سکتی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. فرمایا ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ایک معنی یہ. اور دوسرا معنی یہ کہ ہر چیز کی ضد بھی رکھی ہے. جیسے رحمت کے مقابلے میں زحمت ہے، حلم کے مقابلے میں قہر ہے، عدل کے مقابلے میں ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں دونوں طرح کے اوصاف موجود ہیں. یعنی ایک طرف اگر ایک وصف ہے تو اسی کے مقابلے میں دوسرا وصف میں موجود ہے. تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تمہارے اندر بھی دو طرح کی جبلتیں ہیں. ایک جبلت وہ ہے کہ جس کو ہم ملکوتیت سے تعبیر کرتے ہیں، دوسری جبلت وہ ہے کہ جس کو ہم بہیمیت سے تعبیر کرتے ہیں. تمہارے اندر دونوں جبلتیں رکھی ہیں. اب یاد رکھو کہ تمہاری جو جبلت تم پر غالب آئے گی اعمال کے لحاظ سے، اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ اسی بات کی طرف کیا کہ جو تمہاری جبلت غالب ہوگی اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اس لیے یہ دونوں جبلتیں تمہارے اندر رکھی ہیں. اب اللہ ترغیباً فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، اللہ کی طرف بڑھو، یعنی اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کی طرف آگے بڑھو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے صریح راستہ بتانے والا ہوں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے صحیح راستہ بتانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع الله الها آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے صحیح راستہ بتانے والا ہوں. دیکھیے دو دفعہ یہ بات آئی، میں اس کی طرف سے صحیح یعنی سیدھا راستہ، کھلا راستہ بتانے والا ہوں. پہلی دفعہ کہا ففروا الى اللہ، اللہ کی طرف بھاگ چلو. دوسری دفعہ کہا ولا تجعلوا مع الله الها آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور معبود نہ سمجھو. یہ دو دفعہ انی لکم منہ نذیر مبین یہاں کیوں کہا گیا؟ جواب نمبر ایک، اس لیے کہ پیغام توحید تمام پیغاموں سے اہم ترین پیغام ہے. اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جملے کو دو دفعہ کہلوایا گیا. نمبر دو،
اس لیے بھی کہا گیا کہ پہلی آیت کریمہ میں خالصتاً اللہ کے پیغام کی طرف بلایا گیا، اور بلا کر کے یہ کہا گیا کہ یہ بلانے والا جو میں ہوں نا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. گویا پہلی آیت کریمہ میں حقیقتاً رسالت کو بیان کیا گیا، اور دوسری آیت کریمہ میں منصب رسالت کے تقاضے کو بیان کیا گیا کہ میرا دعویٰ کیا ہے، میری دعوت کیا ہے، میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں. میرا پیغام یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پہلی آیت میں رسالت، دوسری آیت میں توحید. شرک کی تردید یہ توحید ہی کا ایک پہلو ہے. یاد رکھیے، عقیدہ توحید تب تک کامل نہیں ہوگا جب تک شرک سے برات کا اظہار نہیں ہوگا. اگر آپ کہیں اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ، لیکن ساتھ ہی نعوذ باللہ آپ بتوں کو بھی تسلیم کریں، آپ غیر اللہ کو بھی تسلیم کریں، تو پھر یہ توحید نہیں ہے. توحید یہ ہے کہ جہاں اللہ کو ایک ماننا ہے وہاں اللہ کے غیر کی نفی کرنی ہے. اسی لیے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے پیغام دعوت میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. لا الہ کیا ہے؟ نفی ہے. کوئی معبود نہیں الا اللہ، اس بات ہے صرف ایک ذات کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیے كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. وجہ یہ تھی پیغمبر جب معجزات دکھاتے تو جادوگر کہتے، اور پیغمبر جب بات کرتے ان کی بات کو کچھ ماننے والے ہوتے کچھ نہ ماننے والے ہوتے تو کہتے جناب یہ فساد برپا کر رہے ہیں، اس لیے دیوانہ کہتے. اتواصوا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ، یہ قومیں ایک دوسرے کو وصیت کرتی ہوئی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں کہ ہاں تم اس کی بات کو نہیں ماننے، ان کو جادوگر کہنا، مجنون کہنا. بل ہم قوم طاغون، کیا یہ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آتے ہیں؟ بلکہ یہ شریر لوگ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ وصیت ہی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی شرارت ہے مزاج کے اعتبار سے. وہ جو مزاج میں جبلت اپنا بہیمیت ہے نا، اس بہیمیت کا غلبہ ہے، وہ شیطانیت جو ہے اس کا غلبہ ہے. اس کے نتیجے میں یہ کیا کرتے ہیں؟ صفت ملکوتیت پر صفت بہیمیت کو غالب کر رہے ہیں. فتول عنہم فما انت بملوم، فرمایا تو ان سے اعراض کرو، یعنی آپ ان سے اعراض کیجئے. فما انت بملوم، آپ کو ہماری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی، یعنی آپ ان سے اعراض کیجئے، ملامت آپ پر نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت دیجئے، آپ دعوت سے روکا نہیں جا رہا، دعوت دینے کی بات تو بارہ دی گئی ہے. فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آیا اس کو پہنچائیے. بات کی. لیکن یہاں جس چیز سے روکا جا، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ منع نہیں ہے بلکہ نفی ہے کہ محبوب آپ دعوت دے رہے ہیں، اگر کوئی آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا تو ہم آپ سے ملامت کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن ہم ملامت نہیں کریں گے کہ فلاں نے مانا کیوں نہیں. بس ہماری دعوت آپ نے دینی. اس سے پتہ چلا کہ خیر کے کام کی تبلیغ کرتے رہنے کا حکم ہے. کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو ہماری ذمہ داری نہیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہاں اور نصیحت کرتے رہیے کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. ان کو اگر فائدہ نہیں اٹھاتے تو مومنین تو فائدہ اٹھائیں گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی، ہزاروں کی تعداد میں مخلوق، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے. مکلف کو مانا گیا ہے احکامات کو ماننا، قبول کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. سمجھا گئی؟ اب اگر یہ قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں تو نجات پائیں گے، عمل نہیں کرتے تو ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. یہی بات سمجھائی گئی کہ انسان اور جن یہ ہم نے پیدا کیے اپنی عبادت کے لیے، ورنہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے دیگر تمام مخلوقات کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کے لیے اطاعت کرنا، خواہ وہ درخت ہوں خواہ وہ نباتات ہوں. یاد رکھیے درخت بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بڑھتے ہیں، نہ پھلتے ہیں، نہ پھولتے ہیں، نہ ان سے کوئی پتا گرتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی ہوا اثر کرتی ہے، نہ وہ ہوا کے دوش پر جو ہے وہ جھولتے ہیں اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کے حکم کے بغیر کبھی اثر نہیں. لیکن یاد رکھیے ان سب کا یہ سارے کام کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو اس کام پر لگا دیا گیا. ان کے اندر نافرمانی کی جبلت ہی نہیں ہے، ان کے اندر نہ ماننے کا وصف ہی نہیں ہے. صرف ماننے اور نہ ماننے کا وصف اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ انسان اور جنات میں. اسی لیے فرمایا ہم نے ان کو مکلف بنایا. جب ان کو مکلف بنایا تو ان کے ماننے پر اجر، نہ ماننے پر سزا. باقی چیزوں کے ماننے پر اجر کوئی نہیں ہے. حالانکہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن ان کو جنت میں حصہ نہیں ملے گا، ان کے لیے جنت کا کوئی پیغام نہیں ہے. اور اگر کوئی مخلوق، ویسے تو نافرمانی کا کہیں پر تصور نہیں ہے، لیکن کوئی مخلوق اگر نافرمانی کرے تو اس کی نافرمانی میں اس کو سزا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نافرمانی یا فرمانبرداری کے حوالے سے اللہ نے ان کو مکلف بنایا ہی نہیں ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق طلب نہیں کرتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں اس دعوت کے نتیجے میں تم سے مانگتا کچھ نہیں ہوں، میں جس کا پیغمبر ہوں وہ مجھے سب کچھ دے گا، مجھے سب کچھ. سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. کوئی شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی
عذاب کی نوبت مقرر ہے، یعنی جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے بھی وقت مقرر، یہ تنبیہ ہے، یہ دھمکی ہے کس کو؟ مشرکین مکہ کو، کہ وہ جو 5 قومیں پیچھے بیان ہوئی یا ان کے علاوہ بھی دیگر اقوام، ان کی ہلاکت اور تباہی قرآن پاک نے جا بجا بیان کی ہے، ان کا بھی ایک وقت مقرر تھا، انہیں اس وقت مقررہ پر عذاب دیا گیا، ان کا بھی ایک وقت ہم نے مقرر کر لیا جس پر ان سے مواخذہ ہوگا یا پکڑ ہوگی. اب وہ وقت مقرر دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے اللہ نے اس کی یہاں پر وضاحت نہیں کی. اگر دنیاوی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدر میں، احد میں وغیرہ وغیرہ میں ان سے اللہ نے پکڑ ان کی، اور اگر اخروی اعتبار سے ہو تو ظاہر ہے جو لوگ کلمے کے بغیر دنیا سے جائیں گے وہ قیامت کے دن کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، ان کے ایک وقت مقرر ہے. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. کوئی شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی ایک نوبت یا ایک وقت مقرر ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی، یعنی ان کا وقت مقرر تھا. فلا يستعجلون، تو ان کو مجھ سے عذاب میں جلدی نہیں طلب کرنی چاہیے، یعنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، عذاب کا وقت تو مقرر ہے. ان کے ساتھیوں سے مراد ان کے ہم زبان، ہم قول، جو اس طرح کی باتیں پہلے کرتے رہے وہ مراد ہے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون. جس دن ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے، یعنی اس دن ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. جب وہ وقت آئے گا تو ان کے لیے سوائے ہلاکت اور بربادی کا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.